ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یقیناً آج کی یہ محفل بہت ہی بابرکت اور بہت ہی بارونق ہے، اس وجہ سے کہ جس ذات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا کہ یقین جانیں اس ذات کا تمام مسلمانوں پر اتنا عظیم احسان گئے کہ اگر تمام مسلمان ان کے احسان کے بدلے میں زندگی بھر ان کے نام کے چرچے کرتے رہیں، زندگی بھر ان کی تعریف و توصیف کی محفلیں منعقد کرتے رہیں، پھر بھی اس احسان کا بدلہ مسلمان نہیں چکا سکتے گے، احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے گے۔ یقیناً میری مراد امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات گئے۔ عزیزان گرامی قدر، بس مختصر سا وقت گئے، میں دو چار باتیں ان کی شان میں اپنے لیے سعادت مندی سمجھتا ہوں کہ ان کی شان میں دو چار باتیں عرض کروں، توجہ کے ساتھ آپ بھی سماعت کریں اور ان کی شان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس قدر بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کے سفر میں ایک ہی ہستی تھی مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ پہنچنے تک، وہ ہستی اور وہ ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا گئے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بات کو بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے سفر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی ہی نے حضور علیہ السلام کو ہجرت کی سفر کی اجازت دی، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے حضور علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ ہجرت کے سفر میں اگر اپنے ساتھ کسی کو رکھنا گئے تو وہ ابو بکر کی ذات گئے، بس ابو بکر ہی کو حضور علیہ السلام کے ساتھ رکھنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے سفر میں ساتھ رکھنے کے حوالے سے حکم دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہجرت کا سفر ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں، ایک سفر کے مکۃ المکرمہ سے شروع ہوا، مدینۃ المنورہ پر ختم ہوا، لیکن اس سفر کی اہمیت کو آپ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد سے سمجھے کہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو آپ کے سامنے موجود تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ ایک کاش میری زندگی کی تمام نیکیاں ایک طرف ہو اور ابو بکر کے دنوں میں سے ایک دن کی جو عمل نیکی گئے اور ابو بکر کی راتوں میں سے جو ایک رات کی نیکی گئے، ان تمام نیکیوں کو
جو میں نے اپنی زندگی میں کی گئے وہ ایک طرف رکھے، اور ان تمام نیک اعمال کے بدلے میں، ان تمام نیکیوں کے بدلے میں ایک کاش کہ مجھے ابو بکر کی وہ 2 نیکیاں دے دی جاتی، ایک کاش کہ مجھے ابو بکر کی وہ 2 نیکیاں مل جاتی۔ اب آپ غور کریں کہ حضرت عمر فاروق اعظم جیسی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف رکھی جائے، اور ایک رات کا جو نیک عمل حضرت ابو بکر صدیق کا گئے اور ایک دن کا نیک عمل جو ان کا گئے، وہ 2 نیک عمل مجھے دے دیا جائے۔ اب وہ نیک عمل کون سا گئے؟ رات کے نیک عمل کے حوالے سے خود حضرت عمر فاروق اعظم ذکر فرماتے گئے کہ مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے جو ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ میں لیا، اور پھر غار ثور میں جانے سے پہلے ابو بکر صدیق نے جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غار میں پہلے جاتا ہوں تاکہ غار کی صفائی کر لوں، اگر کوئی اذیت پہنچانے والا جانور گئے تو وہ آپ کو اذیت نہ پہنچا سکے۔ تو یہ جو عمل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، یہ جو خدمت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، حضرت عمر کہتے ہیں کہ رات کا یہ عمل اگر مجھے مل جاتا تو زندگی بھر کی نیکیوں کے بدلے میں اس عمل کو اپنے لیے غنیمت جانتا۔ آپ غور کریں کہ یہ کتنا عظیم نیک عمل گئے کہ حضرت عمر فاروق اعظم جیسی ذات یہ تمنا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آخری ارشاد اور آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر کے گفتگو ختم کروں۔ حضور علیہ السلام کس قدر حضرت ابو بکر صدیق سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے گئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے گئے، اللہم انکا جعلت صدیقا رفیقی فی الغار فاجعلہ رفیقی فی الجنہ۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تو نے صدیق کو غار ثور میں میرا ساتھی بنایا، صدیق کو غار ثور میں میرے ساتھ رکھا، اے اللہ جنت میں بھی صدیق کو میرے ساتھ رکھنا۔ آپ غور تو فرمائیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کس طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ یقیناً ان کے فضائل بہت سارے گئے، باتیں ختم ہو جائے گی لیکن ان کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے گئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ہم سب کو ان کے تقوی اور پرہیزگاری سے حصہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ تشریف رکھیں، فاتحہ خوانی ہوگی، دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ تعالی اس محفل کو ختم کیا جائے گا۔